کیونکہ حضرت انہوں نے بات کو بڑھا اس لیے دیا کیونکہ دہاڑی اس بات پہ لگتی ہے حضرت صحیح، جب وہ بیان کرتے ہیں نا پھر وہ دہاڑی لگتی ہے حضرت، دبا کے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، پھر ویلیں ہوتی ہیں حضرت جی، اور مظلوم بنا دیا حضرت، جو راضی و رضا تھا اس کو انہوں نے مظلوم بنا دیا۔ اللہ حضرت کتابوں میں لکھا ہے جس امام نے اپنے رب سے پانی نہیں مانگا وہ یزیدیوں سے مانگنے چلے گئے۔ اور بھائی اگر مانگنا ہوتا تو اس ذات سے مانگتے، اگر پانی امام صاحب نے مانگنا ہی تھا تو اس ذات سے مانگتے، نانا جان سے مانگ لیتے، علی پاک کو پکارتے، سیدہ کائنات کو پکار لیتے، بڑے بھائی امام حسن پاک کو پکار لیتے روحانی طور پہ۔ جو اللہ سے نہیں مانگ رہے، جو نانا جان کو نہیں پکار رہے، جو اماں جان کو نہیں پکار رہے، جو مولا مرتضیٰ کو نہیں پکار رہے، وہ یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے۔ تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ امام پاک کے لیے کیا بات بیان کر رہا ہے؟ صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تو امام سے کیا باتیں منسوب کر رہا ہے حضرت؟ بالکل کچھ ایسا نہیں ہے حضرت کہ امام صاحب نے پانی مانگا ہو جا کے حضرت۔ لکھا ہے سب سے چھوٹے امام علی اصغر تھے حضرت، عمر مبارک 6 ماہ، اس لحاظ سے جتنے بھی اس وقت موجود تھے، تصرف میں کم، علم میں کم، کرامت میں کم، طاقت میں کم، یہ پانی انہوں نے لگا رکھا ہے حضرت۔ اللہ لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جتنی دیر یہ کارواں رکا رہا حضرت جی میدان کربلا میں، جب تک شہادتیں نہیں ہوگی، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا، امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا۔ کیوں؟ کہیں یہ نہ ہو امام صاحب کو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دیں، نیچے سے پانی نہ نکل آئے ہیں، کیونکہ آج زور نہیں دکھانا حضرت، آج زور نہیں دکھانا، آج یہ دکھانا ہے کہ بندگی کیسے کرتے ہیں، آج یہ دکھانا ہے کہ یزید کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے پتر پانی بھوک اور پیاس سے تھوڑا آگے آؤ یار، اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے یار، اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے حضرت، اندرو حسینی ایتھو نہیں۔ میں تو کہتا ہوں جی ہم نے حسین پاک کو ادھر سے نیچے جانا ہی نہیں دیا، ہم نے حسین پاک کو اپنے دل میں اترنے، اگر حسین حضرت جی دل میں ہوتے تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت، یہ دنیا کی ٹاپ کلاس قوم ہوتی ہے حضرت، اگر امام حسین ادھر ہوتے ہیں، لیکن اور اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایتھے حسین رہے تھے، مزہ تے آوے حسین ایتھے آن حضرت، حسین ادھر لاؤ یار، ضرورت ہے اس وقت، پاکستان سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے حضرت، اور ضرورت کاہے کی ہے؟ حسینیت کی حضرت۔ حسینیت سائیں جی بیٹھے دینے سیکھی لے آنی ہے یار، اللہ معاف کرے، میں دکھ سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہوں، ہم تو اتنی گھٹیا قوم ہیں اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ جو باہر کولر یا حمام پڑا ہے لوگوں کے پانی پینے کے لیے، ہم ہی سے وہ گلاس بچانے کے لیے اس کو کڑی لگا کے رکھا ہوا ہے، اتنے گھٹیا لوگ ہیں حضرت، ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں حضرت کہ مجھ سے بچانے کے لیے آپ نے گلاس کو، ٹھیک ہے یار حکمران چور ہیں لیکن گلاس چکن کون آیا؟ وہ یا تو چکیا یا میں چکیا حضرت، ہم اتنے گھٹیا چور ہیں حضرت کہ وہ 15 روپے کا گلاس جو مسافروں اور راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے حضرت، ہم اتنے گھٹیا قسم کے چور ہیں حضرت، گندے ترین چور حضرت، اتنے بھی چور تھلے بھی چور حضرت، پریا دا ملک چوراں دے نال حضرت، اب میں بھی چور ہوں، ان چور نو کی آکھے، میں بھی چور تے چوراں دے یار یا بیلی ہوندے نے حضرت، سب چور ہیں حضرت، گلاس چور ہم، جوتی چور ہم، بھائی اس سے زیادہ میں الفاظ کیا بولوں یار، اتنے ہمارے ہاتھ سے مسجدیں نہیں محفوظ حضرت، اس لیے پتر حسینیت لے آؤ یار، حسینیت لے آؤ یار،
حسینیت لے آؤ. یہاں وہ تفسیر میں مولانا روم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا کی نا، پتہ تو سارا کچھ ہوتا ہے نا حضرت، یہ تربیت ہوتی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کو پتہ ہو کہ بادشاہت کے یا حکومت چلانے کے انداز کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میری رعایا میں جو کوئی کوالٹی رکھنے والا بندہ ہے نا، جن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کو جمع کرو اور سارے آ کے اپنی اپنی کوالٹیاں بتاؤ مجھے. سارے جمع کیے گئے، باز نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، شیر نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، سب نے. وہ لکھا جی سب سے اینڈ پہ باری آئی ہود کی. آپ نے پوچھا تینوں اللہ نے کی کوالٹی دیتی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے میری آنکھ میں یہ طاقت رکھ دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی نظر آتا ہے. یہ اللہ نے میری آنکھ میں کوالٹی رکھی ہے، اللہ نے میری آنکھ کو اتنی گہرائی دے دی، آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں، جتنی مرضی اونچا اڑ رہا ہوں، مجھے زمین پہ کے نیچے پانی. جب آپ اپنے لشکر میں بطور خادم مجھے لے کے چلیں گے نا تو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ادھر پانی ہے، کھدائی کریں، نیچے سے پانی نکلے گا. وہ لکھا جی کوا بھی موجود تھا، کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ دے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے میں آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں تو اگر زمین کے نیچے پانی ہے تو مجھے نظر آتا ہے. تو اسے پوچھیں اتنی موٹی زمین کے نیچے تجھے پانی نظر آ جاتا ہے تو وہ دانہ جو شکاری نے تجھے پکڑنے کے لیے رکھا ہوتا ہے جس کے نیچے جال ہوتا ہے، تو تھوڑے سے دانے کے نیچے تجھے جال نہیں نظر آتا؟ اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے. کہاں زمین کی اتنی موٹی ہے، کہاں تھوڑا تھوڑا دانہ اور اس کے نیچے جال، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے. اور کہتا ہے جی مجھے زمین کی موٹی ہے کے نیچے پانی بھی نظر آتا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کوے کا اعتراض تھا، مولانا روم بیان کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد اس کو جواب دے، اب اعتراض بالکل ٹھیک کیا گیا ہے. تو کہتا ہے جی زمین کی موٹی تہ کے نیچے بھی مجھے 100 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ مجھے پانی نظر آ جاتا ہے. تو بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. تھوڑا سا دانہ ہوتا ہے، بالکل باریک سی تہ ہوتی ہے دانے کی، اور اس کے نیچے جال ہوتا ہے، وہ نہیں تجھے نظر آتا؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے اللہ دے نبی نظر تے وہ بھی آندا ہوندا ہے لیکن کراں کی آرڈر فسن دا آیا ہوندا ہے. اتھے آرڈر سی حضرت جی، اتھے آرڈر سی. اج کیا جی یہ سارا کچھ ہونا ہے حضرت جی؟ ادھر آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے. لکھا ہے کتابوں میں. جب آخری یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل، اپنے آل عقیل، آل جعفر، جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جانا چاہے جا سکتا ہے. امام نے انتظار فرمایا جو جانا چاہے. تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی نہیں، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. لیکن کوئی بھی نہیں گیا. جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے. پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت. اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے. یا یہی تو پتر گڑبڑ ہو گئی نا، جس کو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، اور جا اڑیا جیا وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ تے بہ رہے. یہ تو اقبال نے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا. دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے. جی حور مقصورات فی الخیام
یہ حضرت جی آفیشل تے کریماں تے پاؤڈر تے سرخیاں اج بند ہو جائیں حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھر میں، شکلیں بگڑ گئی دی ہیں حضرت جی۔ تو جنت کی حوریں چھوڑ بیٹھا، جن کے لیے تیرے میرے محبوب فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، اتنا روشن چہرہ ہے کہ سورج بھی ان کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ تو نے کیا کیا، کس گھیڑ میں پڑ گیا تو کیڑے پاسے لگ گیا؟ وہ راضی سودے کیے تھے حضرت انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ بھائی اگر وہ بادشاہت مانگ لیتے تو کیا نہیں ملنا تھا؟ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے ان کے تو نانا جان کی شان یہ ہے، یہ سارا کچھ بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ مانگ لیتے تو کیا تھا، لیکن کیا مانگا؟ رب کی رضا مانگی ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں اسپیشل کہوں گا نوجوانوں کے لیے، پتر تیرے میرے لیے تو چڈے ہی کک نہیں ہونا جو تو میں کریے۔ وہ تو سارا کچھ کر گئے حضرت، دے گئے قربانیاں حضرت، بچا لیا دین۔ اب تو بچا ہوا دین تجھ سے اور مجھ سے نہیں بچ پا رہا حضرت۔ یہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے جی، جن کے لیے لکھا ہے سومناتھ فتح کیا حضرت، لکھا جی 1,00,000 بار اب روز نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے حضرت۔ ایک عادل حکمران تھا جی، جب 1,00,000 بار درود پاک پڑھا جائے تو اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ لجپال ہے جی، کریم ہے، رعوف ہے، رحیم ہے۔ ایک رات نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں محمود غزنوی کو درود لکھی عطا کر دیا۔ فرمایا محمود پڑھیں گا تو ایک واری ثواب تینوں لکھ وار پڑھن دا ملے کرے گا۔ یہ ہے آپ کے لیے لکھا ہے کہ کسی کو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد خواب میں زیارت ہوئی، اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے حضرت؟ اللہ مجاہد تھے، جہاد کیا حضرت۔ کہا میں ایک دن کسی سفر پہ تھا اور راستے میں کسی کا مہمان بنا، تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، تو میرا جو پلنگ تھا نا، تو پلنگ کے بالکل ساتھ نا قرآن کریم پڑھا ہوا تھا۔ تو محمود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے پلنگ پہ لیٹا نا تو دل میں خیال آیا، اوے محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے، تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سون لگا ہے۔ محمود کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں کہ میرے پاس رب کا کلام پڑا اور میں سو جاؤں، میں سویا نہیں، میں ساری رات تلاوت کرتا رہا۔ فرمایا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا حضرت جی۔ میں کہتا ہوں محمود غزنوی قرآن کا ادب کریں کہ بالکل میرے پلنگ کے ساتھ قرآن پڑھا اور محمود غزنوی سوئیں نا، یہ بےادبی ہے اللہ کے کلام کی کہ پاس اللہ کا کلام پڑھا اور میں سو جاؤں۔ فرمایا میرا یہ ادب کرنا قرآن پاک کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں اس کو سامنے رکھ کے آپ سے اور خود سے سوال کرتا ہوں، محمود غزنوی قرآن کا ادب کرتے ہوئے کہ رب کا کلام ہے، غزنوی تیرے پاس قرآن پڑھا ہوا اور تو سونے لگا ہے، وہ سوئے نہ رب معاف کر دے۔ تیرے اور میرے گھر میں رب کا کلام پڑھا ہوا ہے، سارا دن گزر جائے تو اور میں کبھی اس کو کھولے نا، سارا ہفتہ گزر جائے تو اور میں اس کو کھولے نا، سارا مہینہ گزر جائے تو اور میں اس کو کھولے نا، سارا سال گزر جائے اور تو اور میں اس کو کھولے نا، اور پھر کہیں جی معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ ذرا پوچھو اپنے آپ کو، پھر ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ صرف ادب کیا۔ غزنوی رب کا کلام ہے، الرحمن علم القرآن اسی میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم اسی میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اسی میں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام
المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سورہ اخلاص اسی میں ہے, سورہ کوثر اسی میں ہے. او غزنوی تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہے, تو سون لگا ہے. چلو کہیں اوپر پڑا ہوتا بالکل پاس فرماتے رکھا تھا. میں قرآن کے ادب میں ساری رات نہیں سویا اور قرآن پڑھتا رہا, رب نے مجھے معاف کر دیا. اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا حضرت, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, مہینہ نہیں, سالوں گزر جائیں, ہم کبھی قرآن پاک کو کھول کے نہ دیکھیں. بتاؤ ذرا, خود فیصلہ کرو, ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ اسد عمر ٹھیک کر لے گا ہماری معیشت؟ اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا ہماری معیشت؟ نہیں بیٹا, کھولو چابی تڑے کولے, 5 دندے پتر ہیں نمازاں دے, اور ایک دندہ تلاوت قرآن کریم دا, تے ایک دندہ ذکر الہی دا پاؤ ہے. کھولو اپنا اپنا تالا سارے, یہ کسی سے نہیں کھلنا. وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.